رات کے اس آخری پہر میں جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آخر کون لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہوتا ہے؟ کس کے نام پر فرشتے رک جاتے ہیں، کس کی آہ عرش تک پہنچتی ہے، اور کون ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ خود یاد کرتا؟ ذرا غور کرو، اگر آج تمہارا نام زمین سے مٹ جائے تو کیا آسمان میں کوئی بھی تمہیں یاد کرے گا؟ ناظرین، کبھی کبھی انسان ہجوم میں رہ کر بھی عجیب خاموش ہو جاتا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی لگتا ہے۔ رات کو موبائل بند کر کے جب انسان چھت کو دیکھتا ہے نا، تو ایک سوال اندر سے اٹھتا ہے، یا اللہ، کیا تو بھی ابھی بھی مجھے دیکھ رہا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے جنہیں زمین والے بھول جاتے لیکن آسمان والے نہیں بھولتے۔ کچھ آنکھیں خاموشی میں روتی اور ان کے آنسو سیدھا عرش تک پہنچتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جن میں شاید تم خود کو دیکھ سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ سوچو، زمین پر ایک بندہ اللہ کو یاد کرے اور عرش پر اس کا ذکر ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ قرآن میں اللہ وبارک تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ذرا رک جاؤ یا سوچو، کائنات کا تمہیں یاد کر کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جو بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دنیا دکھاوے پر چلتی لیکن اللہ دل دیکھتا۔ تصور کرو، رات کے 3 بج رہے، ہر طرف خاموشی ہے، کھڑکی سے ہلنے کی آواز، کمرے کی لائٹ بند ہے، اور ایک بندہ سجدے میں بیٹھا۔ کوئی لمبی دعا نہیں، کوئی بڑی عبادت نہیں، صرف ایک ٹوٹا ہوا دل، اور وہ دھیرے سے کہتا، یا اللہ، بس مجھے چھوڑنا۔ ناظرین، بعض اوقات یہی ایک جملہ عرش کو ہلا دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف بڑی عبادتوں سے راضی ہوتا ہے، نہیں، کبھی کبھی ایک سچا آنسو ہزاروں الفاظوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دل ٹوٹتا ہے، صبر ختم ہونے لگتا ہے، انسان سوچتا ہے شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن سنو، ہر خاموشی ناراضی نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ تمہیں دنیا سے ہٹا کر اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ اچانک تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، اچانک دل دنیا سے اکتا جاتا ہے، اچانک گناہ کے بعد دل بے چین رہنے لگتا۔ یہ سب اشارے ہیں، ہاں، یہ اشارے ہیں کہ اللہ ابھی بھی تمہیں بلانا چاہتا ہے، کیونکہ جس دل میں درد باقی ہو وہ دل ابھی مردہ نہیں کرتا۔ ناظرین، زندگی صرف کھانے، سونے اور پینے کمانے کا نام نہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگ تمہیں جانتے ہو، اصل کامیابی یہ ہے کہ آسمان تمہیں جانتا۔ تمہارے فالورز کتنے ہیں یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں۔ اب خود سے پوچھو، آخری بار تم نے دل سے استغفر اللہ کب کہا تھا؟ آخری بار سجدے میں روئے کب تھے؟ آخری بار والدین کے لیے دعا کب کی تھی؟ دیکھنا، جس دن
تم سچے دل سے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، اللہ تمہاری طرف رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اور آج اس ویڈیو کے بعد ایک کام ضرور کرنا، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا۔ اگر وہ دنیا میں ہے تو ان کی قدر کرنا، اور اگر دنیا سے جا چکے تو ان کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ دیں، کیونکہ بعض اوقات مرنے والے کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت دعا کی صورت میں ہوتی، اور شاید تمہاری ایک دعا ان کی قبر کو روشنی سے بھر دے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، ٹوٹے ہوئے، لیکن تیرے رد کبھی بند نہیں ہوتا۔ یا رب، اگر ہم دنیا والوں کی نظروں سے گر گئے تو ہمیں اپنی رحمت سے ناز کرا، ہمیں ان لوگوں سے شامل فرما جن کا ذکر عرش پر ہوتا ہے۔ ہمیں وہ دل دے جو تنہائی میں بھی تجھے یاد کرے، ہماری خاموش دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، اور ہمارے محرومین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر آج رات فرشتے تمہارا نام لکھیں تو وہ تمہیں کس نام سے یاد کریں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔